آج قدر نہیں کی جاتی، آج اللہ تعالیٰ کی طرف التجا نہیں کی جاتی، استعاذہ نہیں کیا جاتا، اللہ کی پناہ نہیں پکڑی جاتی۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے کی ریڑھ کی ہڈی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، ٹیڑھی تھی، 4 پیسے آ گئے، اچھا اس کا علاج کرواتے ہیں، آپریشن سے بہتر ہو جائے گا، کب وارہ اس کی کہیں شادی کریں گے، آپریشن کے لیے گئے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کا نیچے والا دھڑ کام چھوڑ گیا ہے، پیشاب پخانے کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ عافیت مانگی وتحول عافیتک، کہ 2 سیڑھیاں بس رہ گئی تھی، بس میں اچانک پاؤں رکھنے لگا تو یہ 2 فٹ سے گرا ہوں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور بستر پر پڑا ہوا ہوں۔ کہت وتحول عافیتک، کیسے رہتی یہ نعمتیں برقرار؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اچھے گھر کی نعمت ہے، یہ نعمت اللہ نے دی تھی لمنافع العباد، بندوں کے فائدے کے لیے، کہ اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہر چیز کو پازیٹیو استعمال کرتا ہے۔ فما وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، جب تک یہ نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرتا رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان سے نعمتیں کبھی چھینے گا نہیں، انہیں کے پاس برقرار رہیں گی۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دے گا اور بند کر دے گا، حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، پھر اللہ یہ نعمتیں اس سے چھین کر کسی اور کو عطا کر دے گا۔ بیٹا میرا تھا، بڑی نعمت تھی، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کیا، دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کی ناقدری کی، تو شادی کے بعد وہ بیٹا تمہارا نہیں رہے گا، حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ تم سے چھین کر اس کی آنے والی دلہن اور بہو کو، تمہاری بہو کو دے دے گا، وہ بیوی کا بن کے رہ جائے گا، تمہارا نہیں رہے گا، کیونکہ تم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ پھر اللہ سے مانگو وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ، یا اللہ یہ عافیت دی تھی، بچے میرے تھے، بدل کر کہیں اور کسی اور طرف نہ چلے جائیں، یہ نعمت مجھ سے چھن کر کہیں اور منتقل نہ ہو جائے۔ تحول کا معنی ہے منتقل ہونا، یہ نعمت منتقل ہو کے ادھر چلی جائے، اس سے پہلے اللہ سے پناہ مانگیں، تربیت کریں اس کی۔ عافیت اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کروں، اس نعمت کی اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کروں۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، تیسری جگہ یا اللہ اچانک تیرا انتقام آ جائے، میں سنبھل بھی نہ پاؤں، یا اللہ میں ایسے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بھائیو، اللہ کے انتقام کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ایمان دے کر اپنے قریب کر لیتا ہے، نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نیک ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر یا اپنا قرب دے دیتا ہے یا آخرت کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہی معاملہ گناہ گار کے ساتھ بھی ہوتا ہے 2 شکلوں میں، کبھی اللہ دنیا فراخ کر کے اس کو عذاب دیتا ہے، انتقام لیتا ہے اس سے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس کو کیا عذاب دیتے ہیں، اچانک اس سے کیا انتقام لیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے نصیحت کو بھلایا تھا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان پر ہم دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اولاد جینیس بن گئی، ایک بیٹا برطانیہ میں، ایک امریکہ میں، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، یہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا باغی، دیندار نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان پر ہم دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک ان کو ایسا پکڑتے ہیں، اچانک ان سے انتقام لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ وہ بالکل نا امید ہو کے مرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کیوں ہوا جی؟ بس چھوڑیں جی، بس کیا بات ہے، کیوں ہوا جی؟
یہی مال اور یہی اولاد اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ یہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں، امیر ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور مال تو بڑھ رہا ان کا، پر ان کی صحت کا گراف نیچے جا رہا ہے۔ اس کے قریب ہو کے بیٹھے، ان کی زندگیوں میں اتنی الجھنیں ہیں جس کو وہ پیسے سے کبھی سلجھا نہیں پاتے۔ یا اللہ میں تجھ سے اچانک انتقام سے پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک تیرا انتقام مجھ پر نازل ہو جائے۔ یہ مال کبھی اچانک، اللہ فرمائے فَإِذَا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، مال سے بڑے خوش تھے، اولاد سے بڑے خوش تھے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اے میرے نبی، ان منافقوں کا مال اور اولاد آپ کو حیران نہ کرے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ سے سرکش ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بڑا دے دیا اور اولاد اس کی بڑی مضبوط ہے۔ میرے نبی، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ اس مال اور اولاد کو ان کے لیے دنیا میں عذاب بنانا چاہتا ہے۔ پھر اچانک اللہ پکڑے گا، اچانک انتقام لے گا، سارے کا سارا دھرا رہ جائے گا، یہ اٹھ بھی نہیں پائے گا، ایسی اس کی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر یہ موت کی دعائیں کر رہا، موت بھی نہیں آئے گی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، نا امید ہو کے مریں گے۔ تو کہا یا اللہ میں تجھ سے اچانک موت سے، اچانک انتقام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز کا وَجَمِيعَ سَخَطِكَ، یا اللہ تیرے تمام غصوں سے، ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر معاملات کو درست نہیں کر پاتی۔ جس سے اللہ ناراض ہے وہ دنیا میں برباد ہو گیا اور آخرت میں برباد ہو گیا۔ یا اللہ میں ہر طرح کے تیرے چھوٹے سے چھوٹے غصے اور ناراضگی بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر طرح کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جوامع الکلم میں سے ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق اور درس دیا ہے۔ یہ آج ہمارے گھر کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ میرے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، میرے اہل خانہ بار بار اس کو پڑھتے رہیں۔ گھر میں اگر کہہ کے لگ رہے ہیں تو اس پر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت تھی، ہمارے گھر میں ہنس رہے ہیں، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، تو یا اللہ پناہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت کہیں چھن جائے، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ اپنے ہاتھ سے آپ اٹھا کر لقمے کھا رہے ہیں، یہ نعمت ہے، اس پہ کہ یا اللہ میں تیری اس نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی سے آپ چل پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ آ جا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ سے مانگیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ دنیا میں وہ لوگ جو آپ کے سامنے بیچارے اپاہج ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کے یا اللہ یہ تو نے نعمت مجھے دی ہے، مجھ سے چھین نہ لینا، یا اللہ یہ ختم نہ ہو جائے، یا اللہ زوال پذیر نہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے کہا یا اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بڑھاپے میں انسان اور ایک میں سوء الکبر کے الفاظ آئے، کہیں اس کو ردیع العمر قرار دیا، نکمی عمر، بڑھاپے کی زندگی، بہت بڑھاپے کی برائی، تکلیف، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کی نعمتیں چھن کر ختم ہونا شروع ہو گئیں یا منتقل ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اگر آپ مسلسل ان اذکار پر اپنا پیرا رکھیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم مانگو گے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو یہ پکار ہر وقت اللہ کے سامنے رہنی چاہیے۔ تو یہ نعمتوں، یہ تین چیزیں، چار چیزیں جو مانگی، یا اللہ میں نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ عافیت کے منتقل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ اچانک تیرا انتقام مجھ پر آ جائے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے ہر طرح کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مسلسل پناہ کے طور پر مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا یہی وعدہ ہے مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دعائیں یا باقی بھی جتنی دعائیں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جتنے بھی شر سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔
فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔